کسی ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ عمرے کے لیے ہم جانا چاہ رہے تھے، بلکہ عمرے کا مکمل انتظام ہو چکا تھا اور ویزا بھی لگ چکا ہے، ہوٹلوں کے پیسے بھی ادا ہو چکے ہیں، تو سارا خرچہ وغیرہ جو ہے وہ مکمل، جہاں جو پیسے دینے تھے وہ دے چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی والدہ عمرے پہ جا سکتی ہے یا نہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ جائے گی جو اس کے لیے محرم ہیں، اگر نہیں جائے گی تو مالی نقصان بھی ہوگا، اس لیے کہ پیسے ادا ہو چکے ہیں، اب وہ پیسے واپس نہیں ہوں گے۔ یہ ان کا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن اللہ رب العزت نے اس کی عدت جو ہے وہ ٹھہرائی ہے، 4 ماہ 10 دن۔ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہو گیا تو اسی وقت عدت ختم ہو گئی۔ اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ اس عدت کے اندر علماء نے فرمایا بغیر ضرورت شدیدہ کے وہ گھر سے نہیں نکل سکتی، تو اس لیے وہ عمرے پر نہیں جا سکتی اگرچہ ساتھ محرم بھی ہو۔ البتہ آپ اس کو مؤخر کر لیں، جب عدت پوری ہو جائے پھر چلی جائیں، یا اس کی کوئی اور صورت آپ کسی سے مشورہ کر کے نکال سکتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ وہ عمرے پر نہیں جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، نہ وہ نکلیں، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سنن کے اندر لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت فریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید خدری کی بہن فریہ، ان کے شوہر اپنے غلاموں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، ان کے غلام بھاگ گئے تھے، تو غلاموں نے ان کو دیکھا اور ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے ان کو قتل کر دیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ اپنے گھر والوں کے پاس جا سکتی ہے، اس لیے کہ ان کے شوہر نے جس مکان میں انہیں رکھا ہوا تھا وہ مکان ان کا ذاتی نہیں تھا، کرائے کا تھا، اور کوئی نفقہ بھی نہیں چھوڑا، تو مجبوری ہے، عذر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ فرماتی ابھی میں مسجد سے باہر نہیں نکلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، پکارا، بلایا اور فرمایا نہیں، اپنی عدت اسی گھر میں پوری کرو، روک دیا۔ تو اس لیے اسی گھر میں جو شوہر کا گھر ہے، جہاں پر شوہر کی مرنے کی خبر ملی ہے، اسی گھر کے اندر عدت پوری کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ رات تو اسی گھر میں گزارے گی، مگر دن کو اگر کام کاج کر کے اپنے کھانے کا انتظام کرتی ہے، وہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس حدیث کے اندر اس سے نہیں روکا گیا، اس گھر سے اس گھر میں منتقل ہونے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ منتقل نہیں ہو سکتی، اپنی عدت یہاں پوری کریں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ باہر نکل کر اپنی ضروریات زندگی وہ مہیا کرے، اگر کوئی اور نہیں کرنے والا تو اس کو کہتے ہیں خروج، وہ تھا انتقال، ادھر سے ادھر منتقل ہی ہو جانا، یہ ہے خروج۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ تو عورت اپنے ضروریات زندگی، اگر کوئی چیز لانی ہے بازار سے، کوئی لانے والا نہیں ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، دن میں نکل کر اپنے ضروریاتی زندگی پوری کرتی ہے، رات کو آ کر اسی گھر میں ٹھہرتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس نے اپنے عمرے کا خرچے وغیرہ سارے جمع کروا دیے ہوں اور پھر یہ صورت بن جائے جو اس مسئلہ میں ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے
اب وہ عمرے پہ جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی عورت عمرے پر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ بغیر ضرورت شدیدہ کے ایسی عورت کو گھر سے نکلنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ پہلے وقتوں میں عورتیں سال سال تنگ گھر میں بہت ہلکے برے کپڑے پہن کر اور بہت تنگ جگہ میں رہتی تھی، ان کے جسموں میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی۔ تو یہ تو اسلام کا احسان ہے کہ اس نے سال والا معاملہ ختم کر دیا اور تنگی والا معاملہ ختم کر دیا، آسانی پیدا کر دی، اور عدت بھی جو ہے وہ کم کر کے 4 ماہ 10 دن کر دی۔ تو یہ تو شریعت کا احسان ہے، اس لیے خوش دلی سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ہم عمرہ کرنے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے۔ ہم عمرہ کرنے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ ہم عمرہ کرنے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ ایسے راضی ہوں اور اس طرح ناراض ہوں تو ہمیں وہی صورت اختیار کرنی چاہیے جس میں اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ کرم اور فضل والا، آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔